الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے سب کا سب لوگوں کو پہنچا دیا جائے اور کچھ بھی اس میں سے نہ روکا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا سی بھی کوئی بات نہیں چھپائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ نازل فرمایا وہ سب امت تک پہنچایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص تم میں سے یہ بیان کرے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نازل فرمودہ امور میں سے کچھ بھی چھپایا تو وہ جھوٹا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیے کرتے تھے۔ آپ نے ان سے فرما دیا کہ آپ لوگ چلے جائیں، اللہ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حفاظت کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے پہرا دینا چھوڑ دیا۔ آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی منکروں کو، کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کافروں کو اس کی راہ نہ دکھائے گا کہ وہ قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی بھی پہنچ سکیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر موجود صحابہ سے پوچھا کہ تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا سو تم کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیں گے کہ بلا شبہ آپ نے پہنچایا اور اپنی ذمہ داری کو پورا فرمایا اور امت کی خیر خواہی کی۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر لوگوں کی طرف جھکائی اور 3 بار اللہ پاک کے حضور میں عرض کیا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر 10ویں تاریخ کو مینا میں آپ نے خطبہ دیا اور حاضرین سے پھر وہی سوال کیا کہ خبردار ٹھیک بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا؟ حاضرین نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ نے اللہ پاک کی حضور میں عرض کیا اے اللہ تو گواہ ہو جا، پھر ساتھ ہی فرمایا کہ جو حاضر ہو وہ غائب کو پہنچائے۔ قرآن مجید کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اللہ نے جو بھی کچھ آپ کی طرف نازل فرمایا ہے وہ سب پہنچا دیجئے۔ کچھ گمراہ لوگ یہ جاہلانہ اور کافرانہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان فرما دیں، لیکن نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ سے ڈر کے یہ اعلان نہ کیا۔ ایسے لوگ اگر اس آیت پر جو ابھی بیان ہوئی تھوڑا سا تدبر کریں تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیں وہ آپ کو پہنچانا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔